السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی فدا حسین قاسمی۔ پچھلے کچھ دنوں سے آپ حضرات سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پر کچھ ویڈیوز آپ وائرل ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے، جس کے اندر ثنا خان اور مفتی انس صاحب کی شادی ہوئی ہے۔ اس شادی کے پیچھے کیا راز ہے اور مفتی انس صاحب کون ہیں، اور اسی طریقے سے ثنا خان کی زندگی میں یہ تبدیلیاں کس طریقے سے آئیں، ثنا خان کی زندگی کس طریقے سے تبدیل ہوئی، اور کس طریقے سے مفتی انس سے ان کی ملاقات ہوئی اور پھر ان کی یہ ملاقات شادی تک پہنچ گئی، اسی سلسلے میں آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلی گفتگو کروں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بالی ووڈ کی مشہور اداکار اور ایکٹریس ثنا خان، جس کا گزشتہ سال نومبر کے مہینے میں اپنے بوائے فرینڈ مشہور کوریوگرافر میلوین لوئس کے ساتھ بریک اپ ہو گیا تھا، جس کے ساتھ وہ تقریباً 1 سال سے ریلیشن شپ میں تھی۔ اس واقعے کے بعد ثنا خان کی زندگی کے اندر ایک عجیب و غریب تبدیلی آئی۔ اس کے بعد ثنا خان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے اس کی خبر بھی دی اور اپنے بوائے فرینڈ کو ایکسپوز بھی کیا، اور اس کے بارے میں یہ بتایا کہ شادی سے پہلے کی جتنے بھی ریلیشن شپ ہوتے ہیں، جو بھی دوستی تعلقات ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام وقتی طور سے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں ان تمام تعلقات سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ثنا خان عمرہ کرنے کے لیے گئی۔ جب وہ عمرہ کرنے کے لیے گئی تو وہیں سے ان کی زندگی کے اندر تبدیلیاں شروع ہو گئی، اور اس کو اس چیز کا احساس ہوا کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، لیکن یہ تمام کے تمام چیزیں، جو بھی دولت اس کے پاس ہے، وہ حرام کی ہیں، اور انہی حرام کے پیسوں سے اس نے عمرہ بھی کر لیا ہے۔ اس کے بعد اس کے دل کے اندر یہ احساس ہوا، اور اس کے دل کے اندر ایک عجیب و غریب کشمکش پیدا ہونے لگ گئی، اور اس کے ذہن کے اندر بہت سے سوالات پیدا ہونے لگ گئے، جس کا اظہار انہوں نے سوشل میڈیا، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے اپنے دوستوں سے بھی اور اپنے فین سے بھی کی۔ اور اس کے دل کے اندر 2 سوال ہمیشہ گردش کرتے رہے، جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کے اندر انسان اسی مقصد سے آیا ہے کہ روپیہ پیسہ کمائے، مال و دولت کمائے، عزت اور شہرت کمائے، اور دوسرا سوال کہ مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ ان دونوں سوالوں نے اس کو ایسا جھنجھوڑا کہ اس کی زندگی کے اندر ایک عجیب و غریب تبدیلی آ گئی۔ ان دونوں سوالوں کے جوابات جب وہ ڈھونڈنے کے لیے اپنے دین کے اندر، دین اسلام کے اندر آئی تو، اور قرآن کریم کا اس نے مطالعہ کیا، دین کا مطالعہ کیا، تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، اور اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور اس دنیا کے اندر انسان جو آیا ہے وہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہے، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد انسان اس دنیا کے اندر جو اعمال کرتا ہے، اسی اعمال کے تحت آخرت میں اس کے فیصلے ہوں گے۔ اور بالآخر جب دین کے اندر، اسلام کے اندر اس کو ان تمام سوالوں کے جوابات مل گئے تو 8 اکتوبر 2020 کو اس نے بالی ووڈ کو خیر آباد کہہ دیا، بالی ووڈ کو لات مار کر وہاں کی گلیمرز کی دنیا کو، وہاں کی چکا چوند کی دنیا کو، وہاں کی مال و دولت کو، وہاں کی عزت و شہرت کو، تمام کو ٹھوکر مار کر کے اور دین کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران ان کی ملاقات بالی ووڈ ایکٹر اعجاز خان نے مفتی انس صاحب سے کروائی، اور مفتی انس صاحب کے ذریعے انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا، اور بہت سی دین کی باتیں، روحانیت کی باتیں، اسلام کی باتیں انہوں نے سیکھی اور اپنے سوالوں کے جوابات تلاش کیے، اور آخر میں پھر انہوں نے آپس میں زندگی بھر ساتھ رہنے کا ارادہ کیا۔ بالآخر 20 نومبر 2020 کو جمعے کے دن گجرات کے انکیشور کے مرکز میں بڑے بڑے علماء کرام کے درمیان ان دونوں کا نکاح ہوا، اور وہاں سے پھر ان دونوں نے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نکاح میں داعی اسلام حضرت مولانا کلیم احمد صدیقی صاحب بذات خود تشریف فرما تھے، اور حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب نے نکاح پڑھایا، اور اس سادگی سے یہ نکاح انجام کو پہنچا۔ اس نکاح اور شادی کے بعد بہت سے دنیا دار لوگوں نے غلط کمنٹس کرنا اور ان کو سوشل میڈیا پر ٹرول کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن دوستو ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں نگیٹو نہیں سوچنا چاہیے، پازیٹیو سوچنا چاہیے، اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ ہی ہمیں تمام معاملات کو حل کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو ثنا خان نے جب اپنے پچھلے تمام غلطیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، اپنے تمام گناہوں سے
توبہ کر لی ہے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی ہے، تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے پاسٹ کے بارے میں کمنٹ کر کے اور ان کو غلط طریقے سے ٹرول کریں۔ اس لیے ہمیں کسی بھی معاملات کے اندر نگیٹو پوائنٹ کو نہیں سوچنا چاہیے بلکہ پازیٹیو پوائنٹ کو سوچنا چاہیے۔ آپ حضرات اس جوڑے کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں دین پر، اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور تا زندگی پیار و محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی، اور اسی طریقے سے جو لڑکیاں دنیا کے پیچھے بھاگتی ہیں، گلیمرز کی دنیا کے پیچھے بھاگتی ہیں، دنیا داری کے پیچھے بھاگتی ہیں، مال و دولت، عزت شہرت کے پیچھے بھاگتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کا نشان بنائے اور اس عبرت کو حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔